کہتے ہیں کہ جب چیزیں قدرت کے خلاف ہو جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی بربادی ضرور ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی اسی لیے بنا ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ لیکن میری بیوی کو مجھ سے دور رکھا گیا تھا، اور شاید اسی لیے وہ میرے دل میں اور بھی زیادہ گھر کر گئی اور مجھ پر اثر انداز ہونے لگی کہ آج میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ میں چوری چوری اس کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ ڈر نہیں تھا کہ میں جس کے کمرے میں جا رہا ہوں وہ کون ہے، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میری منکوہا تھی، مجھ پہ حلال تھی۔ لیکن ڈر مجھے کسی اور کا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ ویسے تو وہ اکیلی بیٹھی تھی، لیکن میں پھر بھی ڈر گیا کیونکہ وہ جو کام کر رہی تھی اس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ پر پھر مجھے خیال آیا کہ غلطی میری ہی تھی کہ گھر میں بھی لے آیا لیکن اس کو حق نہ دیا، تو پھر اس نے یہی سب کرنا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے اپنا ہی۔ میرا نام شعیب ہے۔ میری ماں نے میری شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مجھے بری بھی نہیں لگتی تھی۔ میری ماں نے جو لڑکی پسند کی وہ ہٹی کٹی، صحت مند اور گول مٹول سی تھی۔ میری ماں ایک سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی اور انہوں نے کبھی کوئی بڑا خواب نہیں دیکھا تھا، بس سادہ زندگی چاہی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ دبلی پتلی لڑکیاں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس کا جسم مضبوط تھا، چہرہ بھرا ہوا تھا، ناک نقش نکھرے ہوئے تھے اور رنگ سانولا تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ آواز بھاری لیکن نرم تھی، مزاج میں تھوڑی سختی لیکن دل میں نرمی تھی، گھر والوں کی عزت کرنے والی، کام کاج میں ماہر، خاموش رہنے والی، شکایت نہ کرنے والی۔ میری ماں کہتی تھی کہ ایسی بہو مل جائے تو بیٹے کے گھر میں کبھی نحوست نہ آئے گی۔ میری بیوی کا نام شمائلہ تھا۔ وہ شروع سے ہی ماں کی پسندیدہ رہی۔ وہ میری بات کم سنتی تھی، ماں کی زیادہ سنتی تھی، اور وہ مجھے بھی اچھا لگنے لگی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ ہر وقت میری ماں کے ساتھ لگی رہتی۔ میری ماں نے ہی اس کا نکاح میرے ساتھ جلدی میں پڑھوا دیا۔ ولیمہ سادگی سے کیا گیا، زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے تھے، اور شادی کے 1 سال کے اندر ہی وہ امید سے ہو گئی۔ ہر ماں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا لیکن خود اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا جب نرس نے آ کے بتایا کہ ماں بننے کی خوشی کے ساتھ ایک بڑا دکھ بھی ہے۔ میں اندر گیا تو بیٹے کی شکل دیکھی، ہاتھ پکڑا، رونے کی آواز سن کر دل کو سکون ملا۔ لیکن بستر پر پڑی شمائلہ کی لاش نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو پونچھے اور باہر آ گیا۔ ماں نے میرا کندھا تھپتھپایا، کہا، بیٹا صبر کر، یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ میں نے ماں کو دیکھ کر سر ہلایا اور چپ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، گھر میں خاموشی چھا گئی اور ماں نے کہا کہ شادی کر لی ورنہ بچے کا کیا بنے گا۔ میں نے انکار کیا کہ ابھی شمائلہ کی یادیں تازہ ہیں، میرا دل نہیں مانتا، دل کی دنیا ویران ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ماں کے بغیر بچہ ادھورا ہوتا ہے، کوئی تو ہو جو اسے گود میں لے، کوئی تو ہو جو اسے ماں کی خوشبو دے۔ میں خاموش رہا اور میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں وفادار شوہر ہوں، شمائلہ کے بغیر جی لوں گا لیکن شادی نہیں کروں گا۔ سب نے میری تعریف کی، خاندان میں نام بنا، رشتہ داروں نے عزت دی۔ شمائلہ کے والدین نے کہا کہ داماد وفادار نکلا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ وہ ہماری بیٹی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لے گا، لیکن اس نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میں نوکری پر جاتا تو شمائلہ کے باپ کی باتیں یاد آتی، جنہوں نے میری ملازمت لگوائی تھی، ہر سہولت دی تھی، ہر مرحلے پر ساتھ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو دکھ نہ دوں، اس لیے شادی کا فیصلہ ملتوی رکھا۔ ماں نے کئی بار بات کی لیکن میں نے ہر بار ٹال دیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں شمائلہ کی تصویر اب بھی موجود تھی۔ بیٹے کی مسکراہٹ میں شمائلہ کی جھلک دکھتی تھی۔ شام کو جب تھکا ہارا آتا، بیٹے کو گود میں لیتا تو محسوس ہوتا جیسے شمائلہ کی باہوں میں آ گیا ہوں، لیکن جب وہ روتا، بیمار ہوتا، ضد کرتا تو دل کرتا کوئی تو ہو جو اس کا خیال رکھے، کوئی تو ہو جو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ میرے اندر ایک کشمکش تھی، ایک طرف وفا کا دعویٰ، دوسری طرف بیٹے کی پرورش کی فکر۔ ماں نے کہا کہ ماں جیسا کوئی نہیں ہوتا، بیٹے کو ماں کی گود چاہیے۔
میں نے سوچا لیکن فیصلہ نہ کر سکا اور بس حالات کا تماشا دیکھتا رہا۔ گھر میں خاموشی تھی، ماں کی بوڑھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور میری بیوی کی تصویر دیوار پہ لٹکی ہوئی تھی۔ میں روز اسے دیکھتا، بیٹے کو سینے سے لگاتا اور خاموشی سے رات گزار دیتا۔ مجھے سب کہتے تھے کہ تمہاری ماں ہے اور وہ بچے کو پال لے گی، وہی تجربہ کار ہے اور اس نے تمہیں اور تمہاری بہنوں کو بھی پالا ہے، وہ سنبھال لے گی اور تمہارا بیٹا بھی۔ لیکن ماں میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کمر میں خم آ چکا تھا اور ہاتھوں میں لرزش تھی، نظر کمزور ہو گئی، چلتے وقت بار بار سانس پھولنے لگتا تھا۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں بے بسی چھا جاتی۔ وہ بار بار کہتی کہ شادی کر لے، میرا بیٹا شادی کر لے۔ اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے بچوں کی خدمت کی عادت ہے لیکن اب طاقت نہیں رہی۔ میں ہر روز اس کی منتیں سنتا اور ہر روز انکار کر دیتا، لیکن ماں ماننے والی کہاں تھی۔ ایک دن اس نے خود ہی لڑکی دیکھ لی اور خود ہی بات کر لی، خود ہی رشتہ بھی پکا کر دیا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکی میری کزن تھی، بچپن کی ساتھی تھی، نام اس کا ماریا تھا اور گوری رنگت والی، بڑی بڑی آنکھوں والی اور لمبے سلیقے سے بنے بالوں والی، نرم لہجے میں بات کرنے والی نازک سی شخصیت رکھتی تھی۔ لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے دل میں اب بھی ایک خلا تھا، ایک سرد مہری تھی، ایک احساس جرم تھا، ایک بوجھ تھا جسے میں کسی اور کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ بس تیرے بچے کو سنبھالے گی اور تجھے کوئی حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو بے شک اسے بیوی والا درجہ نہ دینا، وہ صرف تیرے بیٹے کے لیے آئے گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، بیوی کو بیوی نہ سمجھنا، اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں، اس کو ایک سوال بنا کر میرے کندھے پر ڈال دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ ماں نے کہا کہ وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گی، وہ میرے کمرے میں سوئے گی۔ ویسے بھی بچہ ابھی چھوٹا ہے، رات بھر جاگتا ہے، دن بھر ضد کرتا ہے اور مجھے اب یہ سب نہیں سنبھالا جاتا، میرے جسم میں وہ جان نہیں رہی۔ مجھے یاد ہے میں نے تمہیں اور تمہاری بہنوں کو کیسے پالا، ہر وقت جاگتی تھی، دودھ دیتی تھی، نہلاتی تھی، بیماری میں راتیں جاگتی تھی۔ میں اس وقت جوان تھی، میرے جسم میں طاقت تھی، اب نہیں ہے۔ میری کمر میں درد رہتا ہے اور ہاتھ کانپتے ہیں، سینے میں جلن ہوتی ہے اور آنکھوں سے دھندلا دکھائی دیتا ہے، اس لیے مجھے سہارا چاہیے، اور اگر تم شادی نہیں کرو گے تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کہ ماں تم اپنی آسانی کے لیے میری زندگی کا فیصلہ کر رہی ہو، تم نے پہلے بھی بغیر پوچھے میری پہلی شادی کروا دی، اب پھر وہی کر رہی ہو۔ ماں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ایسا ہی سمجھنا ہے تو سمجھ لو، میری بات نہ پہلے کسی نے ٹالی نہ اب ٹال سکے گا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا لیکن میری کوئی بات سنی نہ گئی، وہ جو کہتی تھی وہی ہوتا تھا۔ میں نے پھر اسی طرح سر جھکا دیا جیسے پہلے جھکایا تھا۔ میں نے کہا کہ جسے تم چنو گی وہی میری بیوی ہوگی، جسے تم لاؤ گی وہی میرے گھر کی مالک ہوگی، بس اب میرے دل میں کچھ نہیں بچا۔ ماں نے سب طے کر دیا اور ماریا سے میری شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی لیکن نہ بینڈ باجا، نہ سہاگ رات، نہ خوشی کا سما، نہ مسکراہٹیں، نہ رسمیں، نہ ہنسی مذاق، نہ گلاب، نہ مہندی، نہ خوشبو، نہ شگن، نہ کوئی شوہر بیوی والا رشتہ، صرف ایک رسمی سا نکاح جس میں 2 گواہ تھے اور ماں کے ہاتھ کی زبردستی تھی۔ گھر آتے ہی ماریا نے بچے کو اٹھا لیا، اسے چومنے لگی اور ماں کے کمرے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رات کو وہ میرے ساتھ نہیں سوئی بلکہ بچے کے ساتھ جاگی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ پھر بچے کے کپڑے دھونے لگی، دودھ گرم کیا، کھچڑی بنائی اور بچے کو کھلانے میں لگ گئی۔ ہمارا رشتہ صرف ایک نام کا رشتہ رہ گیا تھا، وہ میری بیوی ضرور تھی لیکن ہمارے بیچ شوہر بیوی جیسا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ بھی اس بات سے پریشان نہیں تھی، وہ بھی مطمئن دکھائی دیتی تھی، شاید اسے بھی یہی سب سکھایا گیا تھا، یا شاید اس نے بھی ماں کی بات مان کر میری زندگی کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے تھے اور ایک ہی دروازے سے اندر باہر جاتے تھے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے بیچ میں ایک پردہ سا تھا، ایک فاصلہ تھا، ایک دیوار سی کھچی ہوئی تھی جسے ہم دونوں پھلانگنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ بدل گیا اور ایک دن میں نے اسے شوہر کی نظر سے دیکھا، پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی تھی اور ہلکی نیلی چادر اوڑھے، سادہ سی قمیض پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے کسی کام میں مصروف تھی۔ میں دروازے کے قریب کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی حرکتیں، اس کے انداز، اس کی انگلیوں کا نرم پن، اس کی ناک کا تراشیدہ زاویہ، اس کی گردن کا جھکاؤ، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ میری دوسری بیوی بہت حسین ہے، بہت دلکش ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے، ایک لطافت ہے۔ وہ مکمل عورت تھی اور نرمی کا پیکر تھی، محبت کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی۔ سفید رنگت، چھریرا جسم، خوشبو سے مہکتے بال، نرم آواز، باریک انگلیاں اور متانت بھری گفتگو۔ میں حیران تھا کہ ماں نے اس پر غور کیوں نہیں کیا۔ شاید ماں کو صرف طاقتور جسم چاہیے تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ یہ لڑکی بہت دبلی پتلی ہے، کمزور ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، بس اسی کو پال لے بیٹھ کر، زیادہ امید نہ رکھ، اولاد نہیں ہوگی۔ ماں کا نظریہ بس جسمانی طاقت پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک صحت مند عورت کا مطلب اولاد والی عورت تھا۔ وہ حسن کو نہیں، طاقت کو دیکھتی تھی۔ وہ جسم کو، مضبوطی کو ترجیح دیتی تھی، اور میں سوچتا کہ اگر ماں کو پتہ ہوتا کہ اس کمزور سی لڑکی کے اندر کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے تو شاید وہ کبھی اس کے بارے میں ایسا نہ کہتی۔ میں نے اس دن کے بعد ماریا کو کئی بار شوہر کی نظر سے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی تھی، لیکن ہم دونوں اب بھی اپنے خول میں بند تھے، اپنے اپنے فرض نبھا رہے تھے، اور بغیر کوئی بھی سوال کیے، بغیر کوئی حق مانگے، بس ایک معمول پر چلتی زندگی جو ہم دونوں کی خاموش رضامندی سے گزر رہی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت ایک ایسی ندی ہے جو بغیر رکے بہتی ہے، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی اعلان کے بہتی ہے۔ لمحے دنوں میں بدل جاتے ہیں، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، لیکن احساس تب ہوتا ہے جب پیچھے مڑ کر دیکھو، جب سوچو کہ کب کیسے سب بدل گیا۔ پتہ بھی نہ چلا کہ ہماری شادی کو 3-4 مہینے گزر چکے ہیں، اور ان 3-4 مہینوں میں میرے اور ماریا کے درمیان ایک فاصلہ ہی رہا، ایک خاموشی ہی رہی، اور ایک انجانی دیوار کھڑی رہی جسے ہم دونوں نے نہ توڑنے کی کوشش کی، نہ گرانے کی، اور ہم دونوں الگ الگ دنیاؤں کے مسافر تھے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا، پریشان بھی، کہ وہ مجھ سے اس قدر اجتناب کیوں برت رہی ہے۔ آخر وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنے آئی ہے، لیکن وہ نہ صرف دور تھی بلکہ اپنے آپ کو ایک جیسے خول میں قید کیے ہوئے تھی۔ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتی، کبھی میرے قریب نہ آتی، اور کبھی میرے سوال کا سیدھا جواب نہ دیتی۔ ایک دن میں آفس سے اچانک واپس آیا، دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنے عروج پر تھا، گرمی کی شدت تھی، اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ماریا میرے کمرے میں ہے۔ کپڑوں کی ٹوکری ہاتھ میں تھی، اور وہ فوراً چونکی اور ایسی بھاگی جیسے میں اس کا محرم نہ ہوں، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے میں اس کے لیے ایک نامحرم مرد ہوں۔ میں ششدر رہ گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا رویہ کیوں، آخر کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ بعد میں جب میری ماں نے بتایا کہ وہ صرف کپڑے لینے آئی تھی دھونے کے لیے، تو میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی، ایک درد سا اٹھا کہ کیا ہمارے درمیان رشتہ صرف اتنا ہے کہ وہ کمرے میں آئے تو گھبرا جائے۔ میں نے اسے بعد میں کہا کہ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہو تو تم میری بیوی ہی، نکاح میں ہو تمہارا میرے ساتھ رشتہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اس کا جواب سن کر میں واقعی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور نہ ہی کبھی بنوں گی۔ آپ مجھے بیوی نہ سمجھیں، یہی بہتر ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ میں نے یہ نکاح اپنی چاچی کے لیے کیا ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا، میں مجبور تھی۔ میں نے اس لمحے خود کو بہت معمولی سا محسوس کیا۔ میں نے سوچا کہ میرے اندر ایسی بھی کیا کمی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میرا کردار اتنا مشکوک ہے؟ کیا میری صورت اتنی بے کشش ہے، یا کیا پھر میرا رویہ اتنا ناقابل برداشت ہے، یا پھر اس کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے، یا کوئی اور درد ہے جو وہ بانٹنا نہیں چاہتی۔ لیکن میرے لیے یہ بات بھی نہیں تھی، کیونکہ میں تو خود نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ زیادہ آگے بڑھے۔ میں بھی تو پہلے اسے بیوی نہیں مانتا تھا، میرے دل میں بھی بہت سی الجھنیں تھیں، میں بھی خود کو راضی نہیں کر پایا تھا کہ دوسری بار کسی کو زندگی میں وہ جگہ دوں جو کبھی کسی اور کے نام تھی۔ لیکن اب جب وہ میری زندگی میں آ چکی تھی، میرے گھر میں میرے بیٹے کی ماں بن چکی تھی، میری روزمرہ کا حصہ بن چکی تھی، تو میں نے اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جذبے دیکھے، اس کی محنت دیکھی تھی، اس کا اخلاص دیکھا تھا، جس طرح وہ میرے بیٹے سے پیش آتی تھی، وہ پیار
وہ شفقت، وہ قربانی ایک ماں ہی دے سکتی ہے۔ اس کا میرے بیٹے کے ساتھ لگاؤ حقیقی ماں جیسا تھا، نہ کوئی لاچاری، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی مصنوعی پن۔ جب مرد دیکھے کہ اس کی اولاد کو کوئی عورت بے لوث محبت دے رہی ہے، بغیر کسی غرض کے شفقت دے رہی ہے، تو چاہے وہ عورت غیر بھی ہو تو مرد کا دل اس سے جڑنے لگتا ہے۔ اور یہ تو غیر بھی نہ تھی، وہ میری بیوی تھی، میرے نام کی شریک تھی، میرے گھر کی بہو تھی، میری ماں کی چہیتی تھی، میرے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے حصار میں بند تھی۔ نہ کوئی اشارہ دیتی، نہ کوئی بات کرتی، اور نہ ہی کسی لمحے پہ یہ محسوس ہونے دیتی کہ وہ میری زندگی کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے بھی پھر خود کو روک لیا۔ میں نے دل کو سمجھا لیا کہ جس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اس کے قریب جانے کی کوشش وقتی الجھن کو بڑھا دے گی۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ دفتر جانا، گھر آنا، بچے کے ساتھ وقت گزارنا، ماں کا خیال رکھنا، یہ سب میرا معمول بن گیا۔ وہ اپنے کام میں لگی رہتی، بچے کو نہلانا، کھانا کھلانا، کپڑے دھونا، میری ماں کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرنا، ہر فرض نبھانا، لیکن میرے ساتھ ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ یہ سب دیکھ کر لگتا جیسے ہم دونوں ایک عجیب معاہدے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جس میں جذبات کی گنجائش نہیں، صرف ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ وہ اگرچہ میرے بیٹے سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے لیے اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا، یا شاید تھا بھی تو وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی رہتی، ایک خاموشی اس کی آنکھوں میں چھپی رہتی، جو کبھی کبھی بہت کچھ کہہ جاتی تھی، مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں آتا تھا۔ میں بھی اب اس کی خاموشی کا عادی ہو گیا تھا۔ اب ہم دونوں کے درمیان وہ اجنبیت ایک معمول بن گئی تھی، نہ وہ کچھ کہتی، نہ میں کچھ پوچھتا۔ ہم دونوں اپنے اپنے کردار ادا کر رہے تھے، بغیر کسی شکایت کے۔ ایک دن میں اور میری ماں خاندان کی ایک شادی میں گئے۔ پنڈال سجا ہوا تھا، روشنیوں کا سیلاب تھا اور لوگ خوش پاش تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، خوشبوئیں فضا میں رچی ہوئی تھی اور رنگ برنگے لباس تھے، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے، لوگ میرے بیٹے کو دیکھ کر پیار کرنے لگے، دعائیں دینے لگے، اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بچہ میری پہلی بیوی سے ہے اور میں دوسری شادی کر چکا ہوں، تو سوالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے میری خالہ نے پوچھا کہ کون ہے تیری دوسری بیوی، کیسی ہے اور کہاں کی ہے؟ ماں نے فوراً جواب دیا کہ ہماری بھتیجی ہے، ماریا، بچی بہت اچھی ہے، سیدھی سادی ہے، کام کی ماہر ہے، بچہ بھی سنبھالتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے۔ اور پھر اگلے لمحے میرے کان کھڑے ہو گئے جب ماں نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے اسے اپنا لیا کیونکہ ہمیں بچے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تھی، اور اس نے ہماری بات مان لی، اور لوگوں نے واہ واہ کرنا شروع کر دیا کہ واقعی آپ نے بہت بڑا دل کیا ہے، بڑی قربانی دی ہے، اور اتنی اچھی سوچ ہے کہ آج کل تو لوگ اپنے سگے رشتے نہیں نبھاتے، آپ نے ایک یتیم بچی کو اپنایا۔ میری ماں نے مسکرا کر سب کی باتیں سنی، سر ہلایا جیسے کوئی بہت نیک کام کیا ہو، جیسے کسی کی زندگی بچائی ہو، جیسے کوئی عظیم قربانی دی ہو، اور میں بیٹھا سب سن رہا تھا، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، دل کے کسی کونے میں چپ سی گونج رہی تھی، دماغ میں سوالات کا شور تھا اور میں بس خاموش بیٹھا رہا۔ کسی نے پوچھا کہ لڑکی نے اعتراض نہیں کیا؟ ماں نے کہا کہ اسے سمجھایا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو سنبھالنے والی کوئی نہیں، اور ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور ویسے بھی اس کی ماں مر گئی ہے تو اب اسے ماں کی ضرورت ہے۔ میری ماں اپنی باتوں سے جیسے سب کے دل جیت رہی تھی، جیسے سب کو اپنا گرویدہ بنا رہی تھی، جیسے ان کے الفاظ میں سچائی نہیں، کوئی ادا تھی جس سے سب متاثر ہو رہے تھے، اور میں بس ایک طرف بیٹھا رہا، جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو، جیسے میری رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو، جیسے میں خود اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اہل نہ ہوں۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے میں خاموش تھا، راستے کی تاریکی میرے دل کی کیفیت کی طرح تھی، چپ، اندھیری اور بوجھل۔ میں نے ہمت کر کے ماں سے پوچھا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے سب کے سامنے ایسا کیوں کہا؟ جیسے ماریا کوئی لاوارث ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی بوجھ ہو۔ ماں نے کہا کہ تو چپ رہ، تجھے کچھ سمجھ نہیں، تو بس خاموش رہا کر۔ میں نے کہا کہ ماں، وہ کسی کی بیٹی ہے، ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہے، خوبصورت، سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی۔ تم نے اسے ایسے کیوں پیش کیا جیسے ہم نے کوئی احسان کیا ہو؟ وہ میرے نکاح میں ہے، میرا نام اس کے ساتھ جڑا ہے، وہ اب ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اور تم اسے یوں بیان کر رہی ہو جیسے کوئی لاچار سی مخلوق ہو۔
ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ تو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، میں نے وہی کیا جو بہتر تھا، اس گھر کے لیے، اس بچے کے لیے اور میرے لیے۔ وہ بس ایک مددگار ہے، بیوی نہیں ہے۔ میری باتوں کو نہ گھما۔ میں چپ ہو گیا، لیکن دل میں کچھ چپتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس رہا کہ آخر ایسا کیا ہے ماریا میں جو میری ماں اسے پوری طرح قبول نہیں کر پا رہی۔ وہ کیوں ہر کسی کے سامنے اسے یوں پیش کر رہی ہے جیسے ہم نے کسی کو پناہ دی ہو، جیسے ہم نے صدقہ خیرات کیا ہو، جیسے ہم نے کسی بے آسرا کو سہارا دیا ہو۔ ماریا تو سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے اور دن رات محنت کرتی ہے، میرے بچے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہے، گھر میں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی، پھر کیوں اسے اپنائیت کا درجہ نہیں دیا جا رہا؟ کیوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے اپنا لیا ہے جیسے وہ اس قابل نہ تھی، جیسے وہ کسی اور مقام کی تھی، اور ہم نے اسے اٹھا کر یہاں بٹھا دیا۔ میری ماں کو شاید یہ بات محسوس ہی نہ ہوئی کہ ان کا انداز کتنا عجیب تھا، ان کے الفاظ کتنا کچھ کہہ گئے تھے جو شاید نہ کہا جاتا تو بہتر ہوتا۔ میں اس دن سے بدل گیا۔ ماریا کے لیے میرے دل میں ایک اور زاویہ بن گیا، ایک ہمدردی، ایک نرم گوشہ، ایک خیال کہ وہ کس قربانی سے گزر رہی ہے۔ اس نے اپنی عزت، اپنے خواب اور اپنے ارمان سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ رشتہ نبھایا، اور جواب میں صرف ذمہ داری ملی، تعریف نہیں ملی اور عزت نہیں ملی، محبت نہیں ملی۔ اور اب تو سب اسے یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہو، جیسے وہ صرف میرے بیٹے کی آیا ہو، جیسے وہ ہماری خدمت گزار ہو۔ اور میں سوچتا رہا کہ آخر کب تک وہ سب کچھ برداشت کرتی رہے گی، کب تک وہ ان نگاہوں سے نظریں چرائے گی، کب تک وہ اس رشتے کو صرف نبھائے گی بغیر اس رشتے کی اصل روح پائے۔ میں اپنی زندگی کے ان دنوں میں تھا جہاں ہر نیا دن ایک نیا دھچکا لے کر آتا تھا۔ رات کا وقت اور میرے ذہن میں اس مولوی کے الفاظ گونج رہے تھے جو کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ قیامت کے دن ظالموں میں اٹھایا جائے گا۔ میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماریا کا چہرہ کھومنے لگا جو دن رات میرے بیٹے کے لیے ماں بنی ہوئی تھی، جبکہ میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے رویے پر نظر ثانی کروں۔ میں نے سوچا کہ اب تو ماں بھی گھر پر نہیں ہے، موقع ہے کہ میں ماریا سے دل کی بات کروں۔ میں آہستہ سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا کیونکہ ماریا اور میرا بیٹا اسی کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو کمرے کے اندر کا منظر میرے قدموں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ ماریا ایک اجنبی لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں پیار محبت کے رنگ تھے، چہرے پر عجیب سی نرمی تھی جسے میں نے کبھی اپنے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے فون بند کر دیا، لیکن نہ اس کے چہرے پر شرمندگی آئی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی وضاحت۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، میرے کمرے میں کسی غیر مرد سے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تو اس نے بغیر کسی تردد کے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے؟ آپ بھی تو کبھی مجھے بیوی نہیں سمجھ سکے، ہمیشہ اپنی بیوی کے سائے میں جیتے رہے، مجھے کبھی وہ حیثیت دی ہی نہیں جو ایک بیوی کو ملنی چاہیے۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ میں نے تھوڑا تحمل سے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ ضرور میری ماں نے کہا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ کی ماں نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھے کبھی قبول نہیں کرو گے، میں بس تمہارے بچے کی آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ میرے دل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اگر ایسا تھا تو پھر تم نے شادی کیوں کی میرے ساتھ، رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے ماں باپ مجھے ایک غیر مسلم لڑکے سے دور رکھنا چاہتے تھے جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس کا نام سمیر تھا۔ وہ میرا سب کچھ تھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے گھر میں بند کر دیا، مار پیٹ کرتے تھے اور میرا فون چھین لیا تھا۔ مجھے کہا کہ وہ کافر ہے اور اس سے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کی ماں ہمارے گھر آئی اور کہا کہ ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، تو میرے ماں باپ نے فوراً میری شادی آپ سے کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک یہی بہتر حل تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب میری ماں کی پلاننگ تھی، انہوں نے صرف اپنے آرام کے لیے ایک لڑکی کی زندگی کا سودا کر دیا تھا۔ ماریا نے مزید بتایا کہ اس نے سمیر سے شادی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مذہب کی دیوار اور گھر والوں کی سختی نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ اس گھر میں آ گئی، صرف اس بچے کے لیے، کیونکہ بچے کو دیکھ کر اسے ترس آیا تھا، ورنہ وہ نہ صرف مجھ سے کوئی تعلق چاہتی تھی، نہ زندگی سے۔ ماریا کے الفاظ میرے اندر آگ لگا گئے۔
میں نے پہلی بار سمجھا کہ سب لوگ کیوں کہتے تھے کہ ماریا کو اپنا کے بڑا کام کیا ہے، جیسے میں نے کوئی بیوہ یا یتیم بچی گود لے لی ہو، جیسے میں نے کسی مجبور کا سہارا بن کے دنیا کا احسان کیا ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں تو خود ایک مہرا تھا، ماں کے بنائے ہوئے کھیل کا کردار تھا جو صرف اداکاری کر رہا تھا۔ ماریا کے دل میں میری کوئی جگہ نہ تھی، اور میرے دل میں اس کے لیے جو نرم گوشہ بن رہا تھا وہ یکدم ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں ماں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ دل میں ہزاروں سوالات تھے جن کے جواب مجھے اپنی ماں سے لینے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کیوں میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو داخل کیا جو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، جس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر ماں کو صرف بچے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی تو وہ صاف صاف بات کر لیتی۔ نکاح کا نام لے کر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح صرف کاغذی کارروائی نہیں ہوتا بلکہ دو لوگوں کے دلوں کا رشتہ ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے اتنی بڑی بات سوچے بغیر ہی فیصلہ کر لیا کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی بہو بنا کے اپنے پوتے کے لیے آیا رکھ لیں گی؟ کیا انہیں میرا دل نظر نہیں آیا کہ میری خواہشات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ کیا ماں کو بس یہی دکھ تھا کہ وہ خود اب بچے کو سنبھال نہیں سکتی، اس لیے ایک ایسی لڑکی کو لا کر بٹھا دیا جس کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت نہ تھی؟ میں کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور روشنی بند کر دی۔ دل کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ماں جو میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی وہی میری خوشیوں کا سودا کر لیں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب ماں گھر آئیں گی تو ان سے ہر بات صاف صاف پوچھوں گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ کیا ان کے دل میں ذرا سا بھی شک نہیں آیا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کا یہ فیصلہ صرف میری زندگی ہی نہیں بلکہ ماریا کی زندگی کو بھی برباد کر دے گا؟ میں انتظار کرتا رہا۔ دل میں الجھنیں بڑھتی گئیں اور رات کے سناٹے میں میری سوچوں کا شور مجھے سونے نہیں دے رہا تھا، اور میں اپنی ماں کے لوٹنے کا منتظر تھا تاکہ ان سے وہ سب باتیں کر سکوں جن کا جواب مجھے اب ہر حال میں چاہیے تھا۔ جب میری ماں واپس آئی تو میں نے ان کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ ان کو بتایا کہ میں نے ماریا کو کسی غیر مرد سے ویڈیو کال پر محبت بھرے انداز میں بات کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکا غیر مذہب کا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی اور جس کے لیے وہ میرے گھر آئی تھی، صرف میرے بچے کی خدمت کے بہانے۔ میں نے جب یہ سب کچھ بتایا تو میری ماں نے بڑے آرام سے کہا کہ ہاں، مجھے سب پتہ ہے، میرے سامنے بھی وہ اکثر اس لڑکے سے بات کرتی تھی۔ میں نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اتنے سکون سے یہ بات کہہ رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میری ماں ہیں اور آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تو ہی تو محبت کے بخار میں مبتلا ہے، تو ہی تو وفاداری کے خواب دیکھتا تھا، تو ہی تو اپنی مرحوم بیوی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور کسی اور سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میں نے تو صرف اپنے پوتے کے لیے ایک ماں کی تلاش کی تھی۔ مجھے تو اپنے نواسے کی پرورش چاہیے تھی۔ میں اس عمر میں اسے نہیں سنبھال سکتی تھی اور راتوں کو جگتا تھا، ضد کرتا تھا، بخار میں تپتا تھا، کبھی دودھ چاہیے، کبھی نیند میں روتا، کبھی جاگ کے سوتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اگر ایسے ہی کرتی رہی تو خود مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک ایسا بندوبست کیا جس سے بچہ بھی محفوظ رہے اور گھر میں بھی کوئی تناؤ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے نکاح کو مذاق بنایا، آپ نے میرے رشتے کو ایک کھیل بنا دیا، آپ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شاید ایک دشمن بھی نہ کرے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے اپنے پوتے کی ماں لا کے دی ہے اور ایک ایسی عورت لا کے دی ہے جو اس پر دل سے ترس کھاتی ہے اور اس کو بیٹے کی طرح چاہتی ہے۔ اگر وہ سمیر سے محبت کرتی تھی تو مجھے کیا پرواہ تھی؟ میرے گھر میں تو اس نے بچے کے لیے قدم رکھا، جو قدم رکھا وہ وفاداری سے رکھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو اجازت کیوں دیتی تھی کہ وہ سمیر سے بات کرے؟ کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ محبت صرف ایک ضد تھی، ایک وقتی جذباتی کیفیت تھی، اور ایک دن یہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ اصلی محبت کون کرتا ہے۔ سمیر اسے کبھی بیوی بنا ہی نہیں سکتا تھا اور وہ مذہب کے دائرے سے باہر تھا۔ وہ صرف وقت گزارتا تھا اور تمہارے بیٹے نے اس کے دل میں وہ جگہ بنا لی جس کو سمیر کبھی بھی نہیں پا سکتا تھا۔ میں نے ماں کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا کہ اب یہ بات ماریا سے کی جائے گی۔ اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو بیوی بن کر رہے گی، ورنہ دروازہ کھلا ہے، وہ جا سکتی ہے۔ مجھے جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات بڑوں میں گئی، خاندان کے افراد اکٹھے ہوئے اور لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی،
کیونکہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ بچہ سنبھالنا ہے، بیوی کا درجہ نہیں دینا، اور اب تم بیوی بننے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو ہم اسے واپس لے جاتے ہیں، لیکن سمیر سے اس کی شادی ہم کسی صورت نہیں کریں گے۔ وہ غیر مذہب ہے اور ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کریں۔ ہم نے اسے پہلے بھی قید میں رکھا اور اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی قید کر لیں گے، لیکن اب ہم اسے تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر اسے قید میں رکھنا ہے تو رکھو، لیکن میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح ختم کرو۔ ماریا خاموش رہی اور وہ کچھ نہ بولی، صرف اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ ہی تھا کیونکہ وہ اسے دودھ پلاتی تھی، اس لیے سب نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے چھوڑ دو، بچہ بھی اس کے ساتھ رہے گا تاکہ وہ اپنا ذہن صاف کر کے واپس آ جائے یا نہ آئے، یہ فیصلہ خود کرے۔ 3 مہینے کا وقت بہت طویل لگا اور میں نے دن گننے شروع کیے۔ ایک ایک لمحہ بوجھ بن گیا میرے لیے۔ میری ماں بھی تھوڑی خاموش ہو گئی تھی کیونکہ شاید ان کو بھی احساس ہو چلا تھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ 3 مہینے بعد جب ماریا واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، انداز میں سکون تھا اور چال میں وقار تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی بے نیازی نہ تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میں اب یہاں بیوی کی طرح رہوں گی اور اپنے بیٹے کو بھی اسی حیثیت سے پالوں گی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں نے سمیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا ہے، کیونکہ جو شخص مجھے میرے مذہب سے دور کرے وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں مجھے عزت ملی اس گھر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل بھر آیا اور مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، لیکن میرے دل میں اب بھی وہ پرانی باتیں تھیں، وہ منظر، وہ ویڈیو کال، وہ لفظ جو میں نے سنے تھے، وہ میرے اندر گونجتے رہے۔ میں نے کوشش کی کہ سب کچھ بھلا دوں، کیونکہ انسان اگر معاف نہ کرے تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ میں نے اسے معاف کیا اور اس کے ساتھ وقت گزارا، اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹے۔ وہ اب میرے کمرے میں سوتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی اور میرے لیے چائے بناتی تھی، میری ماں کو دوا دیتی تھی، میری بہنوں کے ساتھ ہنستی تھی۔ وہ سب کچھ کرنے لگی جو ایک بیوی کرتی ہے، لیکن میں کبھی بھی مکمل طور پر اس بات کو نہیں بھول پایا کہ اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی تھا اور وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ لیکن میں نے اپنا دل بڑا کیا اور میں نے اسے اس کے ماضی سمیت قبول کیا، کیونکہ ہر انسان کی کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی میں کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا گھر آباد ہے، ہمارا بیٹا ہنستا ہے، کھیلتا ہے، ہم دونوں اس کی پرورش کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اب زندگی ہمیں دوبارہ کوئی ایسا زخم نہ دے جو ہماری ہنسی چھین لے۔